بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اور جب ان سے کہا جائے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور کبھی فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کا دعوے دار ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنا کفر ہے۔ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شمار کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، تو وہ انہی میں شامل ہیں اور وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ حضرت عرس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ بحوالہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب الامر والنہی، حدیث نمبر 4345۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اتخذتم العجل، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے
انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے۔ نیز یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں اس واقعے کا اجمالی ذکر گزر چکا ہے، اور یہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت مؤکد ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 تا 98 میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کوہ طور ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار کر دیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضا ہیں؟ اور اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کے خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کیا گیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف حیلے بہانے تراش کر رہی ہیں اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے پر بہت بھاری ہیں۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں۔ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورتیں سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورتوں
عورت کے پردہ کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنے زبانی ایمان اور محبت کے دعووں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں کیا، ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت اور حلاوت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنا قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ اے محبوب تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے خالصتاً، خالص تمہارے لیے۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش اور آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہدائے بدر و احد و اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا کہ ان معی قوم یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح کا خط حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار ستم بن فرخ زاد کے پاس بھیجا تھا اور اس میں تحریر فرمایا تھا کہ ان معی قوم یحبون الموت کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں، اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے
ہیں تو ان سے توبہ اور استغفار کر لیں، البتہ دنیوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دنیوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ اور در حقیقت دنیوی پریشانوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا، تسلیم و توکل کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں کہ ان بد اعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لا سکیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سب سے زیادہ جینے کی ہوس۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں سلام کے موقع پر کہتے ہیں کہ زے 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ ان کے اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بہت بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ زیادہ نیکیاں کرے، آخرت کا توشہ جمع کرے، اور آخرت کا زادی راہ جمع کرنے کے لیے زندگی چاہنا اچھا ہے۔ یہ زندگی کی ہوس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ نیز لمبی عمر اور زیادہ مال اللہ تبارک و تعالی کے راضی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔